السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ شاعر کہتے ہیں فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرات، تلاوت کردہ آیت مقدسہ کے اوپر تھوڑی دیر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کی ڈالی نچاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام آریان بوائز کی طرف سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں منعقد کیا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر نبی کی تعریف کر لوں۔ میلاد کے معنی ہی ہوتا ہے نبی کی ولادت بیان کرنا، نبی کی تعریف کرنا، نبی کی توصیف کرنا۔ اور کما حقہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ میلاد ہے کیا چیز، جس کی وجہ کر آج تو پورے محلے والوں نے مل جل کر کے اس بزم کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہیں، کچھ لوگ محلے والے سب مل کر کے آئے ہیں، ورنہ میلاد میں جاتا ہوں اکثر و بیشتر 3 4 5 آدمی گنے چنے رہتے ہیں، کچھ بچوں کی تعداد ہوتی ہے، بچے لوگ ہی زیادہ آتے ہیں، بڑے لوگ بہت کم ہی آتے ہیں، کیونکہ میلاد کے مرتبے کو ہم اور آپ نہیں جانتے، اس کے مقام سے ناآشنا ہے کہ میلاد ہے کیا چیز۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی جماعت آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد یہ فرشتے زمین کا دورہ کرتے ہیں، اور جہاں پر محفل میلاد پاک قائم ہوتا ہے، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر نبی کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، وہاں پر فرشتے یہاں پر حاضر ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں
اسی لیے شاعر کہتے ہیں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. رحمتوں کا نزول کا مطلب رحمت کے فرشتے آتے ہیں. فرشتے آتے ہیں اور اس محفل میلاد پاک میں بیٹھ جایا کرتے ہیں. اور جب محفل میلاد پاک ختم ہو جایا کرتی ہے تو اس کے بعد یہ فرشتے آسمانی دنیا پر تشریف لے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے, اے فرشتوں تم زمین پر گئے تھے, میرے بندوں کو دیکھا, میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ خدا ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں پوچھا؟ صاحب سعدی فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ کی رحمت بندوں کو بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو دیکھا, زمین پر گئے تھے, میرے بندوں کو دیکھا, کیا میرے بندے جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا میرے بندے غیبت کر رہے تھے؟ کیا میرے بندے جوا کھیل رہے تھے؟ کیا میرے بندے شراب پی رہے تھے؟ کیا میرے بندے آپس میں لڑ رہے تھے, گناہ کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ اے فرشتوں تو ہی بتا. تو فرشتے کہتے ہیں اے پاک پروردگار, میں جب زمین پر گیا اور زمین کا دورہ کرنے لگا تو میں نے ایک جگہ سے آواز, میرے کانوں میں آواز آئی جہاں پر اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا, تیرے محبوب کی تعریف ہو رہی تھی. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یسبحونک ویمجدونک ویکبرونک ویحمدونک. یا اللہ میں نے دیکھا تیری بڑائی بیان کر رہے تھے, تیری تعریف بیان کر رہے تھے, تیری بزرگی بیان کر رہے تھے, تیری حمد کر رہے تھے. میں نے تیرے بندے کو گناہ کرتے نہیں دیکھا, میں نے تیرے بندے کو کوئی غلط کام کرتے نہیں دیکھا, بلکہ میں نے دیکھا کچھ لوگ تیرے محبوب کی تعریف کر رہے تھے, کچھ لوگ سن رہے تھے اور کچھ لوگ سنا رہے تھے. کچھ لوگ سن رہے تھے, کچھ لوگ سنا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا, میں نے اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیا, سابقہ گناہ کو میں نے معاف کر دیا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یا پاک پروردگار, کچھ لوگ تو سن رہے تھے, کچھ لوگ سنا بھی رہے تھے, لیکن کچھ لوگ راستہ گزر رہے تھے. اس نے دیکھا یہاں پر محفل جمی ہوئی ہے تو وہ بھی کھڑا ہو کر کے سننے لگا. وہ میلاد پاک میں آیا نہیں تھا بلکہ وہ جا رہا تھا, راستے سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھ لیا اور وہ بھی کھڑا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں نے اس کو بھی سابقہ گناہ کو معاف کر دیا, اس کے گناہوں کی میں نے مغفرت کر دی. تو محفل میلاد پاک میں ہم اور آتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور یہ تو نبی کی محفل ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, اور نبی کی تعریف کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں. نبی کی تعریف کما حق ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بنفس نفیس یہاں پر موجود تھے, دنیا میں آج سے 1400 سال پہلے بنفس نفیس موجود تھے, تو اس وقت بھی ناطقہ حضرات آیا کرتے تھے, اس وقت بھی حضور کی تعریف ہوا کرتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے جس کا نام تھا حضرت حسان بن ثابت. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ممبر کے اوپر آقا کھڑے کر دیا کرتے تھے, اور حسان بن ثابت اس کی آقا کی نعت پڑھا کرتے تھے. کیا کہتے ہیں حسان بن ثابت کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تلک میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. آج تلک میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا نہیں دیکھا ہے. یہ آنکھوں کی بات تو دور, آج تلک کسی عورت نے ایسا حسین و جمیل لڑکا پیدا ہی نہیں کیا, چلا ہی نہیں. خلقت مبررا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا اور ویسا ہی پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے, جیسا آپ چاہتے تھے. تو بات کہنے کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بنفس نفیس دنیا میں موجود تھے, اس وقت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تلک میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھا. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بہت دور گزرا, حضرت آدم تا عیسیٰ, حضرت آدم تا عیسیٰ, بہت سے انبیاء کرام 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. ہو سکتا ہے ان میں خوبصورت ہو, اور ایک تو خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کی مشہور ہے.
یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. تو ہو سکتا ہے حسان بن ثابت نے نہیں دیکھا, حضور کو دیکھا اور حضور کی تعریف میں اسے کہہ دیا. ہو سکتا ہے پہلے کے لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو میں آپ کو ایک حدیث پاک بتاؤں. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی آپ کو نقیب صاحب نے ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھ کر کے سنایا آپ کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں. یہ جبریل امین کون ہے؟ بلبل سدرا, جو قرآن لے کر کے آیا کرتے تھے, وہی لے کر کے آیا کرتے حضرت جبریل امین. تو حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ بتا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہے؟ اب وہ جبریل کب کے ہیں, جبریل کی عمر کتنی ہے, یہ تو ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہے. حضرت جبریل سے بھی ایک مرتبہ آقا نے پوچھا ہے جبریل بتا تمہاری عمر کتنی ہے, تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا نہیں, مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے. مطلب کچھ تو عطا پتا ہوگا, کچھ بھی ایڈریس تو ہوگا. تو حضرت جبریل نے کہا ایک پتہ معلوم ہے. مطلب پتہ کیا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے حجاب کے اوپر, چوتھے آسمان کے اوپر ایک ستارہ چمکتا تھا. اور ستارہ کب کب چمکتا تھا؟ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا تھا چوتھے حجاب پر. آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں, آپ کو مطلب اگر پڑھے لکھے ہیں اس کو مطلب گنے کہ حضرت جبریل کی عمر کتنی ہوئی. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ نکلتا تھا. اور کب کب نکلتا تھا؟ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا تھا. 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا پتہ لگا لیجئے کہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں عزت و ربی وعلا ذالک الکوکب, میرے رب کے عزت و جاہ و جلال کی قسم میں وہ ستارہ تھا جب سجدے میں جاتا تھا تو چھپ جایا کرتا تھا, اور جب نکلتا تھا تو ستاروں کی طرح چمکتا تھا. میں سجدے میں جاتا تھا تو 70,000 سال تک سجدے میں رہتا تھا, اور سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو ستاروں کی مانند چوتھے حجاب پر چمکتا تھا. میرے آقا نے کیا فرمایا میں وہ ستارہ تھا, میں وہ ستارہ تھا. اسی حضرت جبریل سے آقا پوچھتے ہیں اے جبریل یہ بتاؤ ہم سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت جبریل کی اتنی عمر تھا, حضرت جبریل نے سب کچھ دیکھا. حضرت آدم کو بھی دیکھا, حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا, حضرت شیسا علیہ السلام کو دیکھا, حضرت موسیٰ, حضرت دانیال, حضرت عیسیٰ, حضرت یحییٰ, حضرت زکریا, بہت سارے انبیاء اکرام کو دیکھے. پوری دنیا کو دیکھا. جب دنیا نہیں بنی تو اس وقت حضرت جبریل تھے, اس وقت حضرت جبریل تھے. اسی حضرت جبریل سے پوچھ رہے ہیں آقا مجھ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے, یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے. یہ پوری دنیا کو تھالا بنایا گیا, پلیٹ بنایا گیا. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں کی مثال میں نے نہیں دیکھا. تو سر کی بات تو بہت دور کی گئی. وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قادم, وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا چاہے. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. تو نبی کی تعریف کا محقق کر ہی نہیں سکتے. آج کل کے دو ٹانگ کے جانور اگر کہہ دے کہ نبی کو جانتا ہوں, نبی کو پہچانتا ہوں, میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. آنے منع کر رہے تھے نا, میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. وہ بھی کس سے فرما رہے ہیں؟ بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق, حضرت ابو بکر صدیق سے, حضرت مولا علی سے نہیں, حضرت عثمان غنی سے نہیں, حضرت عمر فاروق سے نہیں. کیونکہ حضرت مولا علی سے اگر پوچھ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جانتے ہوں گے, حضرت عمر فاروق سے پوچھتے حضرت ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہوں گے, حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے کہتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. وہاں پر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, داماد نبی, داماد رسول, اور وہ علی جس کے بارے میں آقا خود ہی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا,
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے بھی آپ کی حقیقت کو نہیں جانا؟ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آپ کی حقیقت کو نہیں جانا۔ حضرت علی کے اندر بہت زیادہ علم تھا، بہت زیادہ، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر علی نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ حضرت علی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کی حقیقت کو نہیں جانا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری حقیقت بہت دور، میری حقیقت بہت دور، تم نے میری بیٹی فاطمہ کی حقیقت کو نہیں جانا، تم نے میری بیٹی فاطمہ کی حقیقت کو نہیں جانا۔ اب اتنا کہنا تھا، حضرت علی کا چہرہ پزمردہ ہو گیا، کملا گیا۔ ارے بیوی کو کوئی نہیں جانے، شوہر نہ جانے بیوی کو، یہ بڑی انوکھی بات ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی تو علم کے شہر کا دروازہ ہے، وہ علی اپنی بیوی فاطمہ کی حقیقت کو نہ جان سکے، چہرہ مایوس ہو گیا، پزمردہ ہو گیا۔ حضرت علی آئے واپس گھر آنے کے بعد گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد حضرت فاطمہ سلام کرتی ہے، اور سلام کرنا چاہیے، ہر ماں بہنوں کو اپنے شوہر کو سلام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر آج ہمارے گھروں میں تنازع کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم کسی سے کم نہیں، یہی ہوتا ہے جس کی وجہ کر تنازع اور خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت کے بارے میں حضرت علی جو شوہر ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آج تک میری بیوی فاطمہ نے ایسا موقع ہی نہیں دیا مجھے کہ میں کہہ سکوں یہ فاطمہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا، ایسا موقع ہی نہیں دیا ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے حضرت فاطمہ نے۔ حضرت فاطمہ سلام کرتی ہے، سلام کرنے کے بعد سرتاج کا چہرہ کملایا ہوا دیکھا تو حضرت فاطمہ مسکرا کر پوچھتی ہے، میرے سرتاج آپ کا چہرہ کملایا ہوا کیوں ہے، آپ کا چہرہ اداس کیوں ہے، آپ کا چہرہ پزمردہ کیوں ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ میں تمہارے بابا جان کے دربار سے آ رہا ہوں، اور آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کی حقیقت کو نہیں جانا، کیا اے فاطمہ کیا میں نے تمہاری حقیقت کو نہیں جانا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے، ہاں میرے سرتاج آپ نے میری حقیقت کو نہیں جانا، آپ نے میری حقیقت کو نہیں جانا۔ اب اتنا کہنا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں، اے فاطمہ تجھے بابا جان کا واسطہ، اے فاطمہ تمہیں بابا جان کی قسم، آج میں تمہاری حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں، آج میں تمہاری حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بابا جان کا واسطہ دیا حضرت فاطمہ مجبور ہو گئی، اور جب مجبور ہو گئی تو حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے، میرے سرتاج اگر میری حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے۔ حضرت فاطمہ چاہتی ہے، ایک لوٹا لاتی ہے، لوٹے میں پانی لاتی ہے، وضو کرتی ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاتی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں، حضرت فاطمہ کر کیا رہی ہے، اور حضرت فاطمہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ باندھ لیتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت علی دیکھے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ دیکھے چلے جا رہے ہیں، ادھر ادھر ٹکٹکی لگا کر کے دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر نظر بھی نہیں بھٹکا رہے ہیں، دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے مصلی پر کھڑی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ غائب، حضرت فاطمہ مصلی پر نہیں ہے، اور مصلی سے ایک نور کی روشنی نکل رہی ہے، ایک روشنی نکل رہی ہے جو آسمان سے ٹکرا رہی ہے، آسمان سے ٹکرا رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ مصلی پر موجود ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت علی پوچھتے ہیں، اے فاطمہ میں نے تو دیکھا تم مصلی پر گئی، نماز کی نیت باندھی، پھر اس کے بعد تم غائب ہو گئے اور صرف روشنی بچی۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے، میرے سرتاج جب میں خدا کی عبادت کرتی ہوں تو خدا کی عبادت میں اپنے آپ کو میں فنا کر دیتی ہوں، میرا وجود ختم ہو جایا کرتا ہے، وہ مقام ہے۔ تو حضرت فاطمہ کا یہ مقام ہے، تو ہم اور آپ نبی کے مقام کو کیسے پہچان سکیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں جانا، رب جانے اور آقا جانے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پر میں ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔